وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنے نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتہ تھا صبر کرنے سے ہی اللہ کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ وہ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتہ تھا اسے پاک محبت تو بس اللہ کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے اللہ کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف اللہ کے لیے، جو اب تہجد میں اللہ سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں اللہ مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو اللہ کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کا ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ اللہ کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلنے لگا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر آتے تھے۔ اب کہ وہ سارے آنسو، صبر کے کھونٹ، توکل، اللہ سے باتیں، وہ سب کچھ اب اللہ کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے اللہ مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اسے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ کوئی ہے یا نہیں ہے، پر تمہارا اللہ تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روندی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر اللہ پھر بھی ہوگا جو نکل جاتا ہے دسترس سے۔ تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا، پر وہ کہاں روکتا ہے۔ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر اللہ تبھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے۔ وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا کرتے، کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم جیسے ہو ویسے تمہیں اپناتا ہے، پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو روکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دکھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر
याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मौजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। जो लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, बात बात पे ताना दे रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, तो आप एक बात को याद रखें कि वो रब कुछ नहीं भूलता। वो वाकिफ़ है हर ज़ख्म से। लोगों के रवैयों को उसके सपुर्द कर दें। आपका अजर बहुत करीब है। आपके सब्र के इस सफ़र में आपका रब आपके साथ है। बस मायूस मत हो। जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब ख़त्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब वो जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। वो मुस्कुराते होंगे तुम्हें दुआ मांगता देख के कि मेरा ये बंदा मुझे कितना प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबराओ। वो तो अल्लाह के हाथ में जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है। अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ाए ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, फिर अल्लाह हमारा सब्र आज़माता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है उस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है।